السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ آل عمران مدنی صورت، چوتھے سپارے کا پانچواں رکوع، آیت نمبر 142 سے 143۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، جبکہ ابھی تک اللہ نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں اور صبر کرنے والے کون ہیں؟ جی، جنت کے جن اعلیٰ درجات اور مقامات پر اللہ تعالیٰ تمہیں پہنچانا چاہتا ہے، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ بس یوں ہی بیٹھے بیٹھے آرام سے وہاں جا پہنچو گے؟ اور اللہ تمہارا امتحان لے کر یہ نہ دیکھے گا کہ جہاد میں حصہ لینے والے اور اس میں ثابت قدم رہنے والے کون کون ہیں؟ جنت کے بلند درجات پر تو وہی لوگ فائز ہوں گے جو اللہ کی راہ میں ہر طرح کی سختیاں جھیلنے اور قربانیاں پیش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہاں بھی اللہ کے دیکھنے یا جاننے سے وہی مراد ہے جو سابقہ آیت میں مذکور ہوئی، یعنی وَيَتَّخِذَ مِنکم شُہَدَاءَ، کہ مسلمانوں کی پوری جماعت یہ صورتحال بچشم خود ملاحظہ کرے۔ مکی دور میں مسلمانوں پر قریش مکہ کی طرف سے بے پناہ مظالم اور مصائب ڈائے جا رہے تھے۔ سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان مصائب سے کچھ گھبرائے سے تھے اور چاہا کہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت فرمائیں کہ جس وقت کی آپ بشارت سناتے ہیں وہ کب آئے گا۔ چنانچہ وہ خود راوی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، اس وقت آپ کعبہ کے سائے میں ایک چادر پر تکیہ لگائے بیٹھے تھے۔ اس زمانے میں ہم مشرک لوگوں سے سخت تکلیفیں اٹھا رہے تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ان مشرکوں کے لیے بد دعا کیوں نہیں کرتے؟ یہ سنتے ہی آپ تکیہ چھوڑ کر سیدھے بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور فرمایا، تم سے پہلے ایسے لوگ گزر چکے ہیں جن کے گوشت اور پٹھوں میں ہڈیوں تک لوہے کی کنگھیاں چلائی جاتی تھیں، مگر وہ اپنے سچے دین سے پھرتے نہیں تھے، اور آرا ان کے سر کے درمیان رکھ کر چلا دیا جاتا اور ان کے دو ٹکڑے کر دیے جاتے، مگر وہ سچے دین سے نہیں پھرتے تھے، اور اللہ ایک دن اس کام کو ضرور پورا کرے گا۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں، مگر تم لوگ تو جلدی مچاتے ہو۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سیدنا خباب بن ارت کو صبر، استقلال اور ثابت قدمی کا وہی سبق سکھایا جو اس آیت میں مسلمانوں کو سکھایا جا رہا ہے۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اس سے پہلے تو تم موت کی آرزو کیا کرتے تھے کہ وہ تمہیں نصیب ہو، سو اب تو تم نے اس کو جنگ احد میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ جی، اس آیت میں غزوہ احد کا ایک دوسرا منظر پیش کیا گیا ہے، جبکہ مسلمان ابتداً شکست سے دو چار ہوئے تھے۔ جو صحابہ غزوہ بدر میں شرکت سے محروم رہ گئے تھے، وہ شہدائے بدر کے فضائل سن سن کر تمنا کیا کرتے تھے کہ اگر پھر اللہ نے ایسا موقع فراہم کیا تو ہم اللہ کی راہ میں جان دے کر شہادت کے مرتبے حاصل کریں گے۔ مشورہ کے وقت ایسے ہی صحابہ نے زور دیا تھا کہ جنگ مدینہ سے باہر کھلے میدان میں لڑنا چاہیے، لیکن جب شکست ہوئی تو ایسے صحابہ میں سے بھی کچھ لوگ بھاگ نکلے۔ اس آیت میں انہیں لوگوں سے خطاب ہے کہ جو چیز تم چاہتے تھے وہی تمہیں پیش آئی ہے، اب پیچھے ہٹنے کا کیا مطلب ہے؟ اسی سلسلے میں ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دشمن سے مدبھیڑ کی تمنا مت کرو، اور جب ایسا موقع آ جائے تو پھر
ثابت قدمی دکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شہادت عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔